عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک رات خواب میں دیکھا سرخ رنگ کے مرغ نے آپ کے بدن میں 2-3 ٹھونگیں ماری ہیں۔ آپ نے خواب خطبہ جمعہ میں بھی بیان فرمایا۔ یہ تعبیر بیان کی گئی کہ کوئی کافر عمر کو شہید کر دے گا۔ چنانچہ جمعہ کے روز یہ خواب بیان کیا گیا اور بدھ کے دن صبح کی نماز میں آپ کی یہ عادت تھی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے صفوں کو سیدھا کیا کرتے تھے۔ جب صفیں سیدھی ہو جاتی تب اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتے تھے۔ بدھ کے دن جب آپ نے صفیں سیدھی کرنے کے بعد نیت باندھی تب فیروز نامی ایک آتش پرست مشرک غلام نے آپ کو 2 دھاری چھری سے زخمی کر دیا۔ فاروق اعظم کے شکم پر زخم آیا۔ آپ کو گرا کر وہ کافر فیروز بھاگا۔ رستہ میں جماعت کے اندر اور بھی صحابہ کے شدید زخم لگائے۔ آخر ایک انصاری نے اس پر اپنے کمبل کو ڈال کر اسے پکڑ لیا۔ جب اس ظالم نے جان لیا کہ اب میں پکڑا گیا ہوں اور میرا حشر برا ہوگا تو وہ کافر اپنے ہاتھ سے چھری مار کر مر گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے حکم دیا اور خود وہیں بیٹھ کے نماز پڑھتے رہے اور زخمی ہو کر بھی وہیں حاضر رہے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابن عباس سے فرمایا، ابن عباس دیکھو تو مجھے کس نے قتل کیا ہے؟ ابن عباس نے عرض کیا کہ ایک آتش پرست مشرک غلام نے جس کا نام فیروز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، الہی تیرا شکر ہے میری موت کسی مسلمان شخص کے ہاتھوں نہیں ہوئی۔ آپ کو شدید زخم آیا تھا، حتیٰ کہ آپ کو جو شربت بھی پلایا گیا وہ زخم کے راستے سے باہر نکل آیا۔ لوگ آپ کے پوچھنے کے لیے آتے تھے اور ایک نوجوان حال پوچھ کر لوٹا تو حضرت عمر نے دیکھا کہ اس کا تہبند زمین سے لگتا ہے۔ فرمایا، اس نوجوان کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ دوبارہ حاضر ہوا تو فرمایا، میاں اپنے تہبند کو اونچا کر لو، یہ امر اللہ کے نزدیک اچھا ہے اور تمہارا کپڑا بھی زمین پر خراب ہونے سے محفوظ رہے گا۔ جب آپ کی حالت زیادہ خراب ہو گئی تب آپ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ سے فرمایا، بیٹا تم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ اور ان سے میرا سلام کہہ کر عرض کرنا کہ عمر نے آپ سے اذن چاہا ہے کہ آپ اپنا حجرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں دفن ہونے کی اجازت عطا فرما دیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ کے پاس آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ام المؤمنین بھی حضرت عمر کے غم میں رو رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ نے حضرت عمر کا سلام و پیغام عرض کیا تو ام المؤمنین نے فرمایا کہ یہ جگہ خاص میں نے اپنے لیے رکھی تھی، مگر میں اپنی جان سے عمر کی جان کو زیادہ پسند کرتی ہوں اور اجازت دیتی ہوں کہ شوق سے اس جگہ میں دفن کیے جائیں۔ جب حضرت عبداللہ یہاں سے اجازت لے کر واپس آئے اور حضرت عمر کو ان کا اجازت دے دینا سنایا تو حضرت عمر نے فرمایا، الحمدللہ اجازت مل گئی، مگر اے عبداللہ تم ایک کام کرنا، جس وقت میں مر جاؤں میرے جنازے کو تیار کر کے پھر حضرت عائشہ کے سامنے لے جا کر رکھنا اور یہ کہنا کہ اس وقت عمر کا جنازہ حاضر ہے اور آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ ام المؤمنین اس وقت بھی
اجازت فرمائیں تو اندر دفن کر دینا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ شاید کچھ میرے لحاظ سے اجازت دی ہو، اس لیے بعد وفات پھر اجازت لے لینا۔ اور پھر فرمایا بیٹا میرا سر تکیہ سے ہٹا کر زمین پر ڈال دے تاکہ میں سر خدا کے سامنے زمین پر ڈال کر رگڑوں تاکہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے۔ اے بیٹا میں مر جاؤں تو میری آنکھیں بند کر دینا، میرے کفن میں میانہ روی کرنا، اسراف نہ کرنا، کیونکہ میں اگر خدا کے نزدیک کچھ اچھا ٹھہروں گا تو مجھے دنیا کے کفن سے بہتر کفن مل جائے گا، اور اگر میں برا قرار دیا گیا تو یہ بھی میرے پاس نہ رہے گا۔ بیٹا اگر سارے جہاں کی دولت اور سامان اس وقت میرے پاس ہوتا، گھبراہٹ سے نجات پانے کے لیے خیرات کر دیتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قسم اللہ کی میں تو آپ کے متعلق یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ تو برائے نام ہی قیامت کی ہولناک چیزیں دیکھیں گے، کیونکہ آپ امیر المؤمنین ہیں، امین المؤمنین ہیں، سید المؤمنین ہیں۔ آپ کتاب اللہ سے اور نہایت انصاف سے فیصلہ کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ابن عباس کی تقریر بہت پسند آئی اور سخت تکلیف کے باوجود جوش و شوق میں اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا اے عبداللہ کیا تو ان باتوں کی شہادت قیامت کے دن اللہ کے سامنے دے گا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عمر کو اطمینان ہوا۔ اس کے بعد بہت سی نصیحتیں اور وصیت فرمائی اور انتقال فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ کے جنازے کو تیار کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ شریف کے سامنے لا کر رکھا گیا اور بآواز بلند عرض کیا کہ اے ام المؤمنین یہ جنازہ عمر کا حاضر ہے اور اب پھر آپ سے اجازت مانگتا ہے کہ اگر حکم ہو تو حجرہ شریف میں دفن کیا جائے۔ حضرت ام المؤمنین روتی تھی اور فرماتی تھی کہ میں اجازت دیتی ہوں۔ چنانچہ آپ کو حجرہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ جس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اس دن سورج کو گرہن لگا، سارے مدینہ میں اندھیرا ہوا، اس طرف لوگوں کا رونا، ادھر سورج کا سیاہ ہونا ایک مارکہ قیامت کا نظر آتا تھا۔ مدینے کے بچے اپنی ماؤں سے پوچھتے تھے اماں آج کیا ہوا ہے؟ کیا قیامت ہے؟ نہیں، آج امیر المؤمنین عمر کا انتقال ہوا ہے۔ بعد وفات حضرت ابن عباس نے آپ کو خواب میں دیکھا، پوچھا اے امیر المؤمنین کیا معاملہ ہے؟ فرمایا میں نے اپنے رب کو بڑا رحیم پایا۔ حضرت عمر کا قطعی جنتی ہونے کے باوجود خوف الہی دیکھیے کہ کس طرح اللہ کے حضور حاضر ہونے سے خشیت کا اظہار فرماتے ہیں اور نزع کا عالم ہے مگر خلاف شرع بات نہیں دیکھ سکتے، اور نوجوان کو تہبند اونچا باندھنے کی نصیحت فرماتے ہیں۔